میں ناظم بن گیا، پھر میں کوئی 8-10 مہینے ضلع کونسل میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ رہا. تو اس کے بعد 2002 میں الیکشن آ گئے تو ہمارا خیال تھا کہ بڑے بھائی صاحب جو ہیں طاہر زمان صاحب، ان کو الیکشن لڑایا جائے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار، اب تو بہتر چل رہا ہے، تو ہی کنٹینیو کر. اس طرح میں یہ عملی سیاست میں آ گیا. پارٹی کمٹ آ گئی تو وزارتیں مل گئیں، گورنری مل گئی. اگلے 2 الیکشن لوز ہو گئے. بی بی سے کس بات سے متاثر تھے؟ بہت ذہین عورت تھیں، بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ڈائنامک کمال کی. اب تو دنیا ساری معترف ہے. میں کیونکہ پیپلز پارٹی میں یہ ایک طرح سے جوان ہوا تو میرا پیپلز پارٹی سے ایک معاشقہ تھا. بی بی شہید ہماری ایک آئیڈیل لیڈر تھیں. جب ایم این اے بن گئے اور محترمہ کے ساتھ ملنے کا اور مختلف میٹنگوں میں جانے کا، اور پھر جب وہ واپس تشریف لائیں تو ان کے ساتھ قربت میں کام کرنے کا موقع ملا، تو یقین کیجئے کہ وہ ہمیں بہت انکریج کیا کرتی تھیں. وہ ایک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ آن ایکسٹرنل ایشوز، فارن افیئرز، ڈومیسٹک ایشوز، پارٹی کے بارے میں وہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے اس طرح وہ سنبھالتی تھیں. بی بی شہید کے پاکستان آنے اور دنیا سے جانے کے درمیان کا جو مختصر عرصہ، اس دور کی کچھ یادیں وہ کچھ شیئر کریں گے؟ بہت ساری ہیں جی. طریقہ حل کرتے ہوئے دل دکھتا ہے. وہ بی بی کی کوالٹی یہ تھی کہ کتنی مصروف ہوتی تھی وہ پورے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اور اس کے باوجود ایون پارلیمان کے اندر کون کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز کے ایشوز کے اوپر ان کو پتہ ہوتا تھا. وہ پوری طرح باخبر ہوتی تھی. سی کی میٹنگ تھی، مجھے پہلی دفعہ بلایا گیا، وہاں ڈسکشنز ہو رہی تھیں. تو ایک پوائنٹ کے اوپر میری بات ہوتے ہوتے ڈائلاگ ہو گیا محترمہ سے اور تلخ بات ہو گئی. تو میں نے جس ایشو کے اوپر وہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا تھا اس کے اوپر میں نے بڑا زوردار اپنا موقف لیا. تو محترمہ خیر مجھ سے ناراض ہو گئی. مجھے سب نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں نہیں بیٹھوں. میں اپنے لیڈر سے سوال کر رہا ہوں، میں ان سے جواب چاہتا ہوں. تو اٹھ کے چلی گئی میٹنگ سے. شام کو ایک کھانا تھا تو مجھے سب نے کہا کہ تو نے کیا کر دیا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تو نے جتنی باتیں کی تھی محترمہ نے جا کے انٹرویو میں ساری کہہ دی کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. خیر محترمہ آئیں، مجھے دیکھا، مجھے کہتی ہے قاہرہ صاحب اب آپ خوش ہیں؟ کسی لیڈر کا کمال دیکھیں نا. ایک وقت میں کوئی 2 گھنٹے پہلے مجھ سے ناراض ہو کے گئی ہیں اور پھر مجھ سے پیار کر رہی ہیں، لاڈ کر رہی ہیں بچوں کی طرح، اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح. تو میں نے آگے بڑھ کے تو میں نے کہا محترمہ میں نے انفارچونیٹلی میں نے سنا نہیں ہے، لوگوں نے بتایا، تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے نہیں آپ ادھر آئیں. مجھے ساتھ لے کے اپنے ٹیبل پہ کھانے پہ وہاں بٹھا لیا صاحب. انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور میں نے اسی لیے آپ کی باتیں جو ہے وہ سیکنڈ کر دی، اینڈ وی ول ڈو اٹ. یہ بھٹو شہید کا خواب تھا، یہ پارٹی کا ایشو تھا، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، آپ نوجوان ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھیں. کچھ باتیں بڑی میٹنگوں میں کرتے ہیں، کچھ چھوٹی میٹنگوں میں کرتے ہیں، کچھ 1-on-1 میٹنگز میں کرتے ہیں. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں کی جاتی ہے. آپ بی بی شہید کے اتنا قریب رہے تو بلاول میں آپ کو بی بی کی کون سی جھلک نظر آتی ہے؟ بلاول صاحب ینگ مین ہیں، بہت جوان عمری میں انہیں بڑے صدمے اٹھانے پڑے. پہلے والدہ جب وہ بچے تھے تو والدہ کبھی ایگزائل میں ہیں، ان کی نانی مشکل حالات میں تھیں، والد جیلوں میں تھے. یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو جب ان کے کھیلنے کے دن تھے، ابھی ان کے آوارہ گردی کے دن تھے، دنیا گھومنے پھرنے کے دن تھے، تو پارٹی کی ذمہ داری آ گئی. والدہ شہید ہو گئی. آج بھی ان میں وہ بی بی والا ویژن ہے، وہ وزڈم ہے، وہ کول ہے، وہ آرام سے بات سنتے ہیں اور بظاہر یوں لگے گا کہ جیسے انہیں شاید پتہ نہیں ہے، بڑے غور سے آپ کی بات سن رہے ہیں، حالانکہ وہ نوجوان جانتا ہوگا کہ اس نے آپ کیا بات کر رہے ہیں. بہت ان میں ویژن آ گیا ہے، وہ بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وقت خود بڑا استاد ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہے ہیں لیکن بڑی تیزی سے، اور ان میں وہ بالکل وہ جو جینز ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی دور میں آپ 4 وزارتوں پر فائز رہے. کون سی منسٹری سب سے زیادہ چیلنجنگ لگی؟ کہتے ہیں کہ وزارت اطلاعات سے کوئی بندہ کبھی عزت سے فارغ نہیں ہوا، اس لیے سب سے بڑا چیلنج تو وہی ہونا چاہیے. تو میری گڈ لک یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی انفارمیشن منسٹر رہے وہ بھی سارے کہتے ہیں، میڈیا والے دوست بھی کہتے ہیں، تو میری شاید عزت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وزارت میں رہنے کے باوجود اگر میں وہاں سے عزت سے نکل آیا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور واقعی ایک مشکل کام ہے. انفارمیشن منسٹری میں کس اچیومنٹ کو اپنے لیے سب سے بڑا کریڈٹ سمجھتے ہیں؟ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو پہلے دن بلا کے کہا کہ جی آپ مکمل طور پہ آزاد ہیں، آپ اپنا کانٹینٹ بنائیے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے گورنمنٹ کی پروجیکشن بھی کرنی ہے، آپ اسٹیٹ آرگن ہے، لیکن آپ اپنے گفتگو میں، آپ اپنے پروگرامز میں آزاد ہیں. میں نے پھر اس پہ کئی دھکے بھی لگائے، کوششیں بھی کی. آپ پنجاب میں پیپل پارٹی کا چہرہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ فعال بھی آپ ہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 2013 کے بعد آپ اسمبلیوں کا راستہ ہی بھول گئے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بالکل ہی مارجنلائز کر دی گئی.
اور خان صاحب کی گڈی ذرا زیادہ چڑھا دی گئی، لیکن کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو وقت نے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کے کرنے والا کام یہ تھا کہ خان صاحب پرفارم کریں، ان کی کلی کھلے، یہ ہے تو ببل، تو اس میں جب تک پن نہیں لگتی، ان کا ببل نہیں ٹوٹتا، لوگ اس خواب سے نہیں نکلتے، تو ہمارے لیے لوگوں کا بات سننا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ویسے بھی یہ ہے نا، وہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو بی بی کے جانے کے بعد ان کی یاد آئی، بھٹو صاحب کے جانے کے بعد ان کی یاد آئی، تو اب لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اچھی تھی اور پیپلز پارٹی نے یہ کام کیے۔ تو انشاءاللہ اب یہاں سے آنورڈ جو ہے وہ بہتری کا ہی سفر۔ تو کیا یہ ببل 5 سال پورے کرے گا؟ اللہ نہ کرے جی، یہ 5 سال پورے کرے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے تو جو اتحادی ہیں وہ سارے، جن کے سارے ٹیکوں کے سارے کھڑے تھے، وہ سارے ناراض ہیں۔ اب تو جماعت کے اندر سے لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ کرپشن کھلے عام ہو رہی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، اس نے برا حال کر دیا ہے ہمارا۔ لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑا احتیاط سے سوال کیا کیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو پکڑ لیں کہ آپ 5 سال پورے کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان سے جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کہ جتنے دن رہیں گے، مہینے اور ہفتے نہیں، جتنے دن رہیں گے اتنا پاکستان مشکل میں چلا جائے گا۔ یعنی آپ مڈ ٹرم الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا جی، کیونکہ اگر یہ چلیں گے تو پاکستان نہیں چلے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بے مثال کرزمیٹک لیڈر تھے، اس کے بعد بے نظیر بھٹو میں بھی ایک بڑا کرزمہ تھا، لیکن آج کل جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس میں وہ کرزمہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، ہر دور کے اپنے تقاضے، اپنے پرابلمز، اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے بڑے مشکل حالات میں ایک مارشل لاء کی مخالفت کی تھی، اس کو عروج میں چھوڑ کے اس کو چیلنج کیا تھا، اس کو گھر بھیجا تھا، انہوں نے گورنمنٹ بنائی، پاکستان کو مشکل سے نکالا۔ وہ ایک اور جہان کے، وہ ایک اور وقت کے لوگ تھے۔ ان کے بعد پھر ایک سٹرگل کا ٹائم آ گیا، محترمہ کے دور میں ملک میں مارشل لاء تھا، لہذا ان کا وہ ایک ریزسٹنس سمبل تھی، ایک مان تھی، ایک جد و جہد کرنے والی تھی، ایک بیوی کے طور پہ انہوں نے بڑی جد و جہد کی۔ لیکن بلاول صاحب میں بھی بہت انرجی ہے، بڑا ڈائنامک پرسنالٹی ہے۔ وہ پہلی دفعہ اسمبلی میں گئے ہیں تو ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت بیلنس طریقے سے آغاز کیا ہے اپنی پالیٹکس کا، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان کے سلوشن دینے شروع کیے ہیں، پارٹی کو لیڈ کرنا شروع کیا ہے۔ تو بہرحال وقت کا بیگیج بھی ہوتا ہے، جتنی کو پرانی پارٹی ہوتی ہے اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اثاثے بھی ہوتے ہیں، تو بلاول صاحب کو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اتنا طویل سیاسی کیریئر اور اس میں بے داغ ہو کے رہنا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہی ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں میں کہہ سکتا۔ حالانکہ میں بہت زور سے مخالفت کرنے والے بندوں میں شامل ہوں، اپنا نقطہ نظر بڑے زور سے بیان کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ۔ 1999 میں نواز شریف کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، اور 20 سال بعد 2019 میں بھی نواز شریف کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، تو دونوں ادوار میں کیا فرق تھا؟ ایک فرق کمپرومائز کا تھا، سمجھوتے کا تھا، پاکستان کو ایک آمر کے حوالے کر کے جانے کا تھا، اور دوسرا دور ایک بیماری کے عالم میں ایک سمپتھی کے ساتھ جانے کا تھا۔ لوگ ان سے پہلے بھی بڑے ناراض تھے، اب تو لوگ ان کے لیے خیر دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم بھی دعا گو ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب جلد واپس آئیں، کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ اس وقت ملک اور قوم کو ان کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔